السلام علیکم ایوری ون۔ صبر کیسے آتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رو نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، شکوے شکایتیں نہیں کر سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہمیں صبر کے بتائے گئے ہیں، یہ سارے معنی غلط ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، شکوے بھی کرنے ہیں، اور آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی اللہ کے سامنے ہیں اور شکوہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ضبط ایسا نہیں کرنا کہ انسان رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور آپ ٹوٹ جائیں گے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِرَبُّكَ فَصَبْرٌ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم صبر اپنے رب کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ایسا ہے کہ تیز آندھی زدہ طوفان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، کہ صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد آگے بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جانا ہے، اور صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آتا ہے۔ یہ آیت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ تب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، مشکلوں سے نہیں گھبرانا، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، پھر باقی مشکلیں جانے اور ان کا رب جانے۔ اب یہاں سوچیں کہ کوئی انسان آپ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، اور ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے نا، تو ہر وہ انسان اس راہ پر نہیں ہے جو آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے کمزور ترین لمحات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ دوست آپ کو تب چھوڑ جائیں گے جب آپ ان کے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، صبر کے وقت۔ اور اللہ آپ کو ہر شے اور ہر انسان کی حقیقت دکھا دیتا۔ آپ نے کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ کیا فائدہ ایسے صبر کا جب ملنا ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات کی ساری آزمائشیں جو ہمیں زندگی میں پیش آتی ہیں وہ انسان کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پرچہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ لکھے ہوئے پر تو کچھ نہ کچھ نمبر مل ہی جائیں گے، لیکن خالی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نمبر نہیں لگا سکے گا۔ اور ایسے ہی صبر کا پرچہ ہے، کیسے بھی ہو بس صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو، نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ صبر کے لیے چند باتیں سیکھ لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہے تو فوراً جائے نماز بچھاؤ اور جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ جتنا کوئی اس دنیا میں کبھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر زبان سے لوگوں کے سامنے مت کرو۔ کسی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیں گے، اور آپ کی دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے۔ کبھی بھی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالو جس سے اللہ ناراض ہو۔ جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گمان رکھو اچھا رکھو۔ کبھی بھی کسی بھی آزمائش پر فوراً ری ایکشن مت دو، تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کبھی کبھار نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لوگ حادثے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، خود اپنی عقل کا استعمال کریں۔ کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی، میں نے فلاں دعا مانگی اور اللہ نے وہ قبول نہیں کی، میں نے یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کیا، یہ الفاظ نہیں بولنے۔
کبھی خاص کر لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو واہ ویلا کرنے والے لوگ پسند نہیں، جو صبر کے نام پر تماشا لگا لیتے ہیں، دنیا کو مظلوم بن کر دکھاتے ہیں۔ سو آپ نے ویسا نہیں بننا، آپ کو ایسا بننا رب کو پسند نہیں ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ جب یہ آپ باتیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا اور آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا اور وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں نا، اس انسان کو جتاتے نہیں جس کو صدقہ دیا ہوتا ہے، اور نہ اس رب کو جتاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا ہوتا ہے۔ ویسے ہی آپ نے صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسے صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے، جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور جبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کوئی دوسرا آپشن نہ دینا، اسے کہتے ہیں صبر۔ بلکہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صبر کرنا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے بازو میں لیے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دم توڑ رہے تھے، یہ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے، تو ابن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ اس پر پیارے نبی نے فرمایا یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غم سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے غم سے غمگین ہیں۔ کوئی اس جبر کے عالم کا اندازہ لگا سکتا ہے کیا جو جبر ہمارے پیارے نبی نے اپنے بیٹے کی آخری سانسوں پر کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو آپ یہ سوال خود سے کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم ان ہستیوں جیسا صبر کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے عرش سے مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے انہوں نے ایسا صبر کیا، لیکن کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان تھے؟ بس ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اور ہم جو کرتے ہیں خود کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس ایک دفعہ وہ سب چیزیں اللہ کا سوچ کر کریں جو آپ اپنے لیے سوچ کر کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ صبر یہ سوچ کر کریں کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ آزمائش جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے یہ سزا سمجھ کر نہیں، احساس سمجھ کر برداشت کرنی ہے، کیونکہ اس سب کے بعد میرے لیے ایک صلہ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری آزمائشیں بھی اکٹھی کر لی جائیں تب بھی اتنا صلہ نہیں بنے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، ایسا ہی ہے، لیکن صبر کرنا آسان بھی اتنا ہی ہے جتنا مشکل لگتا ہے، اور یہ بات ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، دعائیں مانگو، بار بار مانگو، بے پناہ مانگو، لیکن فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی کوشش پوری کرو اور اس کوشش کا صلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یقین کریں کہ صرف اتنا سا کر لینے سے آپ کی زندگی پوری کی پوری بدل جائے گی۔ صبر آزمائش میں نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر ہی اپنے آپ میں ایک بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور اس آزمائش میں وہی جیتتا ہے جو اپنی خواہشیں اپنے رب کے لیے ہار دیتا ہے۔ اب خواہشیں ہار دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دعائیں ہار دینی ہے یا دعائیں کرنا چھوڑ دینی ہے۔ اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ اگر ابھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی اور اللہ، تو یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ طوفان تھم جائے گا، اور یاد رکھنا ہے کہ چلنے سے ہی وقت اور موسم بدلتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد کوشش کرنے سے آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صبر کی ہر حد سے گزر جانے سے آتی ہے۔ تو بس پھر اس پورے وقت کو برا وقت سمجھنا ہے، بری زندگی نہیں۔ جس رب نے یہ طوفانی ہوائیں چلائی ہیں نا، اس کے اختیار میں بادلوں کا نظام بھی ہے۔ اس نے ایک حکم دینا ہے اور اس کی رحمت کی بارش نے یہ مٹی سے گندھی ہوئی ساری زمین کو صاف کر دینا ہے، اور آپ کے لیے راستہ آسان ہو جانا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور